انڈین ایکسپریس کی 31 جنوری 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق مسٹر پنکج یادو کو سینٹ اسٹیفنس کالج کی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر یعنی پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا ہے۔ انڈین ایکسپریس نے بتایا ہے کہ مسٹر پنکج یادو مسٹر ہریش یادو کے بیٹے ہیں، جو کہ وہیں پر اسی کالج میں ایک مالی ہیں، یعنی سینٹ اسٹیفنس کالج کے مالی کا بیٹا اسی کالج میں اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ منتخب ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہ ایک ایسی خبر ہے جس کا ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ اسٹیفنس کالج کے اسٹوڈنٹس یا ہماری پوری اسٹوڈنٹس کمیونٹی اب ایک ایگیلیٹیرین سوسائٹی کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک ایسے سماج کی طرف بڑھ رہی ہے جو سمانادھیکار وادی ہوگا، جس میں سب کے رائٹس برابر ہوں گے، جس میں سب کو عزت ملے گی۔ اور یہ چیز بتاتی ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹس یونین کمیٹی میں، اسٹوڈنٹس کی کمیونٹی میں اب ڈیموکریٹک ویلیوز تیزی سے اپنی جڑیں بنا رہی ہیں۔ یہ بہت ویلکم کرنے لائق خبر ہے، ہمیں اس پر بہت خوشی ہے۔ اس موقع پر میں مسٹر پنکج یادو کے الفاظ یہاں دہرانا چاہوں گا۔ ان کے الفاظ کو انڈین ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے۔ I also thought that if I became a college president, my parents would get more respect. And though I don't come from an elite background, I know I could win to the post. یعنی مسٹر پنکج یادو نے کہا ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں کالج کی یونین کا صدر منتخب ہو گیا، پریزیڈنٹ بن گیا، تو میرے پیرنٹس کو، میرے والدین کو زیادہ عزت ملے گی۔ اور حالانکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں کسی ایلیٹ بیک گراؤنڈ سے نہیں آیا، کسی بڑے گھرانے سے نہیں آیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں پوسٹ کو جیت سکتا ہوں۔ مسٹر پنکج یادو کے یہ الفاظ ہمارے لیے بڑا حوصلہ افزا ہے۔ مسٹر پنکج یادو کے ان الفاظ کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنے خاص پروسیس کے تحت زمانے کو وہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں مالی کا ایک بیٹا بھی اب اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ بننے کے خواب دیکھنے لگا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سوسائٹی تیزی کے ساتھ ان ویلیوز کی طرف آ رہی ہے جو ویلیوز قرآن اس سوسائٹی پہ سیٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ قرآن کیا ویلیو سیٹ کرنا چاہتا ہے؟ قرآن چاہتا ہے کہ سب کے لیے برابری کے ساتھ عزت کی جائے گی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو عزت کے لائق بنایا، یعنی ہر انسان برابری کے ساتھ عزت کے لائق ہے، ہر انسان کو ریسپیکٹ ملے گا، چاہے وہ مالی کا بیٹا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ قرآن کی ان ویلیوز کو سینٹ اسٹیفنس کالج کے اسٹوڈنٹس نے اپنی زندگی میں اتارا ہے، اور اس کو ایک مظاہرہ اس شکل میں انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، قرآن ایک جگہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی کاسٹ یا کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آتے ہوں، ان سب کو ایک ہی سیل سے، ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے وہ سب آپس میں برابر ہیں، آپس میں برابر ہیں۔ سینٹ اسٹیفنس کالج کے اسٹوڈنٹس نے ایک مالی کے بیٹے کو اپنا پریزیڈنٹ بنا کر اس بات کو عملاً ثابت کیا ہے کہ ہر انسان آپس میں برابر ہے، اور انہوں نے قرآن کی اس آیت کو اپنی زندگی میں اتارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جو لوگ انڈیا میں اسلام کو خطرے میں بتاتے ہیں، انہیں جا کر سینٹ اسٹیفنس کالج کے اس واقعے کو مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنی چاہیے۔ دیکھیے، قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک شخص کے درجہ اس کے عمل کے اعتبار سے طے ہوگا، یعنی سوسائٹی میں کسی شخص کی عزت، اس کی اسٹیٹس، اس کا رتبہ کیا ہوگا، یہ اس بات سے طے ہوگا کہ اس نے سوسائٹی کو کیا کنٹریبیوشن دیا ہے۔ یہ اس کی اکنامک کنڈیشن سے طے نہیں ہوگا، یہ اس کے جتھے اور فوج سے طے نہیں ہوگا، یہ بات طے ہوگی، یعنی کسی کا رتبہ اور کسی کا درجہ طے ہوگا اس بات سے کہ اس نے سوسائٹی میں کتنا کنٹریبیوشن دیا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ بہت زیادہ میرے نزدیک لائق ویلکم ہے، لائق خیر مقدم ہے۔ میں اس موقع پر ان کے والد کے کچھ الفاظ آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہوں گا۔ ان پنکج یادو کے والد ہریش یادو نے کہا ہے کہ مالی کے لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ مالی کا بیٹا تو مالی ہی بنے گا، مگر میرا کہنا بالکل الگ تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی تاکہ وہ کالج اور ہمارے دیش کی نیک نامی میں اضافہ کر سکیں۔
حریش یادو کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی ٹھیک سے تعلیم و تربیت کریں تو بہت ممکن ہے کہ مالی کا بیٹا بھی اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ بن سکے. بہت ممکن ہے ایک چھوٹے سے بیک گراؤنڈ سے آنے والا بچہ بھی اور یوتھ بھی آگے چل کر آپ کی نیک نامی اور دیش کی نیک نامی کا اضافے کا باعث ہو سکے. یہ وقت ہے جب کہ ہم اپنے یوتھ کی صلاحیتوں اور ان کے اندر چھپے ہوئے میرٹ کیپیبلٹیز کو فوکس کریں، ان کو باہر نکالنے میں ان کی مدد کریں، ان کو وہ موقع اور ہوا پانی دیں کہ جس میں ان کی صلاحیتیں باہر آئیں. اگر ہم ایسا کر سکیں تو ہمارا یوتھ بہت تیز سے آگے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.